وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 237 میں سورۃ الرحمن آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 71 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. کلمت ومن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف دال ہے کلمت دونہما. دال حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. وَمِن دُونِهِمَا. کلمت دونہما میں نون اور ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت جنتان میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف نون ہے تو یہ 2 نون ہیں، نون ساکن اور نون متحرک. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کلمت فَبِأَيِّ میں فا پہ زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے اور الف پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے. آخری میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہم زیر کو بھی ظاہر کریں گے. فَبِأَيِّ. کلمت آلاء میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ربکما میں حرف را پہ زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہمیں حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. حرف البا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے. کلمت تکذبان میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ دال پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ. کلمت مدہامتان میں حرف دال پہ جزم ہے لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. مدہامتان. الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے تو ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے. حرف المیم پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر میم کو پڑھنا ہے. مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. کلمت عینان میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت نضاختان میں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. حرف الضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ اس پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر ضاد کو پڑھنا ہے. کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم حرف الخاء کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ۔ کلمت فاکہہ کے آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ونخل۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ فاکہۃ ونخل، کلمت نخل میں حرف الخاء ہے، ہمیں حرف الخاء کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو ہے کلمت ورمان، یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ نخل ورمان، کلمت رمان میں را پہ پیش ہے، تو ہمیں حرف الرا کو تفخیم سے پڑھنا ہے۔ میم پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر میم کو پڑھیں گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، کلمت فیہن میں حرف نون کی تشدید کو ظاہر کریں گے اور اسے دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت خیرات میں حرف الخاء ہے، لہذا ہمیں خاء کو تفخیم سے پڑھنا ہے۔ را کی حرکت ہے زبر، تو ہم حرف را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے، اور کیونکہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، تو ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ خیرات، آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الحا ہے کلمت حسان۔ حا حروف الاظہار میں سے ہے، اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ خیرات حسان فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن دونہما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔